بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج کا ہمارا عنوان نظم حمد ہے جو کہ حفیظ طیب کی لکھی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 1 ہے، کس کا نظام رہنما ہے افق افق، جس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ شعر کے معنی و مفہوم: افق آسمان کا کنارہ، رہنما راستہ دکھانے والا، دوام پائیداری، ہمیشگی، گونج آواز وہ آواز جو دیر تک سنائی دے۔ مفہوم ہے اللہ کی شان و جلال اور اس کے نظام کی ہماگیریت افق افق کی وسعتوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ حفیظ طیب کا شمار اردو کے جدید نعت گو و شعراء میں ہوتا ہے۔ حفیظ طیب نے قرآن مجید کا گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ ان کی یہ نظم حمد ایک گہری اور وجدانی تحریر ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے نظام اور اس کی پائیداری کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام ہر جگہ موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اس نظام کو دوام حاصل ہے اور اس نظام کی گونج افق افق میں سنائی دے رہی ہے۔ ذات کا نظام ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، کوئی اس کے نظام میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ نظام افلاک، نظام ارض و سماء یعنی سورج، چاند، ستارے اور سیارے اپنے مقررہ وقت کے مطابق اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے اس طرح تب سے ہی وہ اپنے اپنے مدار میں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ کی ذات کے تابع ہیں۔ تمام کائنات میں اللہ کا ہی حکم چلتا ہے اور وہی حقیقی حاکم ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم کا منتظر ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ حفیظ طیب کی یہ جو نظم ہے وہ اپنے اندر ایک گہری اور وجدانی کیفیت لیے ہوئے ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور حسن کو بیان کرتے ہیں۔ شعر میں شاعر اللہ کے نظام اور اس کی پائیداری کی بات کرتا ہے۔ اللہ کا نظام پوری کائنات میں موجود ہے اور اس کی ہمیشگی افق افق میں گونج رہی ہے۔ نظام فلک، نظام ارض و سماء، نظام کائنات یعنی سورج، چاند، ستاروں کا نظام، ان سب کو اللہ نے وجود بخشا ہے اور اپنے اپنے مدار میں اس کے مطابق یہ چل رہے ہیں۔ تمام مظاہر فطرت اور کائنات کا مربوط نظام خدائے لم یزل کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا۔ کائنات کی ہر شے اس ذات کے وجود کی دلیل دیتی ہے۔ وہی رب کائنات ہے، وہی واحد اور یکتا ہے جس نے پوری کائنات کے نظام کو چلا رکھا ہے۔ تمام اشیاء و اجسام اس کے کن کے منتظر ہوتے ہیں۔ منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، حد نظر تک دیکھ لیا۔ حفیظ طیب کی یہ نظم اپنے اندر ایک گہری اور وجدانی تحریر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور حسن کو بیان کرتی ہے۔ شعر میں شاعر اللہ کے نظام اور اس کی پائیداری کی بات کرتا ہے۔ اللہ کا نظام پوری کائنات میں موجود ہے اور اس کی ہمیشگی افق افق میں گونج رہی ہے۔ تمام نظام یعنی چاند، سورج، ستاروں کا نظام، ان سب کو جب سے اللہ کی ذات نے وجود بخشا ہے اپنے اپنے مدار میں اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تمام مظاہر فطرت اور کائنات کا مربوط نظام خدائے لم یزل کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا۔ کائنات کی ہر شے اس ذات کے وجود کی دلیل دیتی ہے۔ وہی رب کائنات ہے، وہی واحد اور یکتا ہے جس نے پوری کائنات کے نظام کو چلا رکھا ہے۔ تمام اشیاء و اجسام اس کے کن کے منتظر ہوتے ہیں۔ منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، حد نظر تک دیکھ لیا۔ شاعر نے استفہامیہ انداز اپناتے ہوئے کہا ہے کہ کس کا نظام اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ انسانی عقل اور فکر و خیال کی بلندی یہی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس کائنات کو تسخیر کرے، یہی اس کی تخلیق کا مقصد بھی ہے۔ اگر وہ اپنی عقل و شعور کو استعمال میں لا کر لے آئے اور غور کرے کہ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، تو اسے معلوم ہو جائے گا، کیونکہ کائنات کے ہر ایک ذرے میں رب تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں اور انسان کو مشاہدے کی دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
عقل و خرد جتنی بھی ترقی کر لے، اگر وہ اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکے تو وہ گمراہی کے اتھاہ گہرائیوں میں بھٹک رہی ہے۔ اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ کائنات اور اس میں موجود اشیاء، چاند، سورج، ستارے، موسم، ہوا، بادل، بارش، دریا، ذرے سے لے کر سورج تک، ہر چیز میں ایک نظم و ترتیب کا قائم ہونا کسی زبردست خالق کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے ہمارے پاس، شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ شان جلال بڑی شان والا، عظمت و بزرگی والا، عیاں ظاہر، جو چیز بالکل صاف اور ظاہر نظر آتی ہو، جبل جبل پہاڑ، جبل کا مطلب پہاڑ، یہاں جبل جبل سے مراد ہر پہاڑ، رنگ جمال حقیقت کا نظارہ، عرفان الہی، جمع ہوا یعنی جمع ہونا، اکٹھے ہونا، افق آسمان کا کنارہ۔ اس شعر میں حفیظ طائب نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور جمال کو مختلف مناظر کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اللہ کی عظمت اور خوبصورتی کو پہاڑوں اور مختلف مناظر کے ساتھ جوڑ کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کائنات میں جلوہ گر ہے، لیکن انسان کی ظاہری آنکھ اللہ کے حقیقی مشاہدے سے قاصر ہے۔ اس کے باوجود اس کی ہستی کا احساس ہمیں اس بات میں اس کی بے شمار نشانیوں، اس دنیا میں اس کی بے شمار نشانیوں سے مل جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے بے شمار مظاہر ہمیں اس کے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ شاعر افق کے مختلف رنگوں کو اللہ تعالیٰ کے جمال کی نشانی کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت آسمان رنگ بدلتا ہے، اور یہ رنگ اللہ کی خوبصورتی اور جمال کو پیش کرتے ہیں۔ ہر افق پر اللہ کی خوبصورتی کا نقش جمایا ہوا ہے۔ ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ شاعر نے استعاراتی انداز بیاں اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کا ایک نیا رخ جو ہے وہ اپنایا ہے، یا نیا رخ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ جس طرح ایک باغ کی خوبصورتی مالی کے دم سے قائم ہوتی ہے اور باغ کی کشش پھولوں کی رنگینی اور خوشبو میں ہوتی ہے، یہ کائنات ایک ایسا گلشن ہے جس کے سارے رنگ، ساری خوشبوئیں اس ذات کے مرہون منت ہیں۔ گویا دنیا کی ساری خوبصورتی میں خدا کا حسن جھلک رہا ہے۔ عربی مقولہ ہے، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ تو ناظرین، یہ دو اشعار کی نظم حمد کے 2 اشعار کی، پہلے 2 اشعار کی تشریح تھی جو آپ کے گوش گزار کی میں نے۔ اگلے تشریحات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو جب اپلوڈ کی جائے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو تشریح کیسے لگے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔